بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کھیل کے میدان میں ہر ٹیم ہی جیتنے کے لیے اترتی ہے، اور اس جیت کے لیے جہاں اکثر پلیئرز، کوچز اور ٹیمز ہارڈ ورک کرتی ہیں، وہیں پر تقریباً ہر سپورٹس میں ہی لوگ جیت کے لیے چیٹنگ بھی کر لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کرکٹ اور فٹ بال سمیت دیگر سپورٹس کے بھی کچھ ایسے میچز کے بارے میں بتاؤں گا جہاں کھلاڑی جیت کے لیے چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا اسے مکمل دیکھ کر شیئر ضرور کریں۔ مائک ٹائسن۔ دوستو، مائک ٹائسن کے نام سے بھلا کون واقف نہیں؟ اسے اگر باکسنگ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اس کا ایک مکہ ہی اس کے مخالف پر بھاری پڑ جاتا تھا، اور یہی وہ باکسر ہے جس نے دی گریٹ محمد علی کو بھی شکست دی تھی۔ لیکن مائک ٹائسن نے ایک میچ میں اپنے مخالف پلیئر ایونڈر ہولی فیلڈ کے کان پر اس زور سے کاٹا تھا کہ اس کے کان سے لٹرلی خون نکلنے لگا تھا۔ اب آپ اسے مائک ٹائسن کا غصہ کہیں یا اس کی چیٹنگ، لیکن یہ حرکت اس کے کیریئر پر آج بھی ایک سیاہ داغ کے طور پر موجود ہے۔ ٹائسن کو اس میچ کے لیے ڈسکوالیفائیڈ کر دیا گیا تھا اور ہولی فیلڈ کو اس میچ کا ونر قرار دے دیا گیا تھا۔ رومانو فیناتی۔ دوستو، مقابلے میں جیت ہر کسی کو ہی پسند ہے، لیکن جو جیت مقابلہ کر کے حاصل کی جائے اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ لیکن شاید یہ بات رومانو فیناتی نامی اس موٹو ریسر کو معلوم نہیں تھی، جس نے ایک ریس میں بہت ہی بھونڈی اور خطرناک چیٹنگ کی۔ ریس شروع ہونے کے بعد جب بائکس کی سپیڈ 140 میل یعنی کہ 220 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچی تو اس نے اس وقت مانزی نامی ایک رائڈر کی فرنٹ بریک کھینچی۔ اس کی یہ حرکت اس رائڈر کو نہ صرف کریش کرا سکتی تھی بلکہ اس کی موت بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس بائک رائڈر کی عقل مندی اور حاضر دماغی نے اس کا ساتھ دیا اور اس نے بائک کو کنٹرول کر لیا۔ لیکن کیمرے کی آنکھ نے اس کی یہ حرکت نوٹ کر لی، جس کی وجہ سے اسے فوراً ڈسکوالیفائی کر کے اس پر مکمل پابندی لگا دی گئی، اور اس کے تمام سپانسرز نے اس کے کانٹریکٹ کینسل کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ اس پر کورٹ میں مرڈر اٹیمپٹ کا ٹرائل بھی کیا گیا تھا۔ اس نے اگرچہ معافی تو مانگ لی تھی، لیکن یہ صرف اس کی واحد حرکت نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی یہ کبھی ریسنگ کے دوران دوسرے رائڈرز کو کک مارتا تھا تو کبھی ریس کے سٹارٹنگ لائن پر یہ دوسرے رائڈر کی بائکس کے انجنز بند کر دیتا تھا۔ اینٹونیو مارگریٹو۔ جب ہم باکسنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اس میں چیٹنگ کرنا تو تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہوگا، کیونکہ ریفری ان دونوں پلیئرز کو بہت کلوزلی واچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ باقی کھیلوں کی طرح اس میں بھی چیٹنگ ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہوا کچھ یوں کہ اینٹونیو مارگریٹو کے خلاف ویلٹر ویٹ نامی ایک باکسر رنگ میں اترا جس نے پچھلے 33 مقابلوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہارا تھا، لیکن مارگریٹو نے اسے 11 راؤنڈز کے بعد ہی شدید زخمی کر کے ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ اس کی 6 مہینے بعد مارگریٹو کی چیٹنگ تب پکڑی گئی جب وہ ایک اور مقابلے میں اترنے سے پہلے گلوز پہن رہا تھا، جب ایک شخص نے اس کی بینڈیج پر ایک پاؤڈر دیکھا جو دراصل جپسم تھا، جو پلاسٹر آف پیرس کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی لیکوڈ یعنی کہ پسینے یا پانی کے ساتھ مل کر تھوڑی دیر میں ہی اینٹ کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ وہاں کی انتظامیہ نے اس کے ان گلوز کو لیبارٹری بھیجا تو مارگریٹو کی چیٹنگ پکڑی گئی۔ اسی سخت اینٹ کی طرح کے سبسٹنس کی وجہ سے یہ اپنے مخالف کو بری طرح سے زخمی کر دیتا تھا۔ اس چیٹنگ کی پاداش میں باکسنگ لائسنس 1 سال کے لیے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ ہسٹری، ٹیکنالوجی، وائلڈ لائف سائنس اور ڈسکوری وغیرہ کے متعلق دلچسپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ایکٹیو کر دیں تاکہ آپ اپلوڈ ہونے والی کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں۔ ڈیگو میراڈونا۔ دوستو، میراڈونا کے نام سے تو تقریباً ہر وہ شخص ہی واقف ہے جو کہ فٹ بال سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتا ہے۔ یہ سوکر ہسٹری کے چند بڑے کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن 1986 میں جب یہ ارجنٹینا کی طرف سے انگلینڈ کے خلاف کوارٹر فائنل میں کھیل رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر ایک ایسا گول کر دیا جسے سوکر ہسٹری کا سب سے بڑا چیٹنگ گول کہا جاتا ہے۔ میچ کے دوسرے ہاف میں جب میچ ختم ہونے میں کچھ ہی ٹائم رہتا تھا، اس وقت بال میراڈونا کی طرف کافی ہائٹ سے آیا، اور اسی وقت انگلینڈ کا گول کیپر بھی اس کے مقابلے میں آیا، لیکن میراڈونا نے اس گول کو اچھل کر مخالف ٹیم کے نیٹ میں پہنچا کر اس پر گول کر دیا، لیکن انہوں نے یہ گول سر کی ٹکر سے نہیں بلکہ ہاتھ مار کر نیٹ میں پھینکا تھا۔ اس کی یہ چیٹنگ اس وقت کسی بھی ریفری کی نظر سے نہیں گزری، اور نہ ہی اس وقت ریپلے یا ریویو سسٹم ہوا کرتا تھا، سو اسے ایک لیگل گول ہی سمجھا گیا، اور نہ صرف ارجنٹینا اس گول کی بدولت کوارٹر فائنل جیت گیا تھا بلکہ اس نے کچھ دنوں بعد سیمی فائنل اور پھر فائنل بھی جیت لیا تھا۔ اس گول کو ہینڈ آف گاڈ گول سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس چیٹنگ کا اعتراف میراڈونا نے 20 سال بعد خود ہی کر لیا تھا۔
एलेसेंड्रो एनरियाली। दोस्तों जैसे जैसे प्लेयर्स नए नए तरीके चीटिंग के ढूंढ लेते हैं वैसे ही इसे पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी भी मौजूद में आ जाती है। यही कुछ हुआ एक फ्रेंच साइकिलिस्ट के साथ जब टेक्नोलॉजी की मदद से इसकी बेईमानी पकड़ी गई। 53 साल ये साइकिलिस्ट जब जुलाई 2017 में एक रेस में हिस्सा ले रहा था तो जैसे ही इसने फिनिश लाइन क्रॉस की, रेस के ऑफिसर्स ने इसे फौरन बुलाकर इसकी साइकिल कब्जे में ले ली, क्योंकि वहां पर लगे हुए थर्मल कैमरास इसकी साइकिल में लगी हुई मोटर्स को डिटेक्ट कर चुके थे। थर्मल कैमरे के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो हीट यानी कि हरारत को कैच कर लेते हैं। इस रेस के लिए भी ये कैमरे इंस्टॉल किए गए थे, जिन्होंने एनरियाली की साइकिल के रेयर व्हील में लगी हुई मोटर को इसकी हीट की वजह से डिटेक्ट कर लिया था। इसकी साइकिल से ये मोटर्स रिमूव करके इसे मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि इस रेस में एनरियाली ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। बहरहाल इस फर्स्ट पोजीशन का इसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये चीटिंग करके हासिल की गई थी। विल स्मिथ एक साबिका बेसबॉल के प्लेयर हैं जो 2015 में मिलवॉकी ब्रेवर्स नामी टीम की तरफ से एटलांटा ब्रेवर्स नामी टीम के खिलाफ मैच खेल रहे थे। विल स्मिथ के राइट हैंड पर इसके मुखालिफ टीम के एक प्लेयर की नजर पड़ी जिस पर एक स्टिकी सब्सटेंस लगा हुआ था। इस सब्सटेंस की वजह से प्लेयर की बॉल के ऊपर ग्रिप बेहतर हो जाती है, जबकि इस तरह की मटेरियल और सब्सटेंसेस बेसबॉल में सख्ती से मना होती हैं। ये सब्सटेंस स्मिथ के हाथ पर न सिर्फ वहां पर मौजूद खिलाड़ियों और अंपायर्स के नोटिस में आ गया था, बल्कि टीवी पर बैठे हुए लोगों को भी ये साफ नजर आ रहा था। सो अंपायर्स ने सिर्फ इसे टच करके कंफर्म किया और इसे मैदान से बाहर निकाल दिया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। जबकि स्मिथ का कहना था कि ये सिर्फ आम क्रीम है जो ये धूप से बचने के लिए अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं और मैच से पहले इसे रिमूव करना भूल गए थे। लेकिन इसके इस कमजोर मौकिफ को तस्लीम बिल्कुल भी नहीं किया गया और इसे 8 मैचों के लिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था। क्रिकेट चीटिंग्स। दोस्तों बाकी स्पोर्ट्स की तरह क्रिकेट भी चीटिंग से पाक नहीं, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट के चंद बड़ी चीटिंग्स का जिक्र मुख्तसरन कर लेते हैं। एक दफ़ा इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच के दौरान जब इंग्लिश बैट्समैन केवन पीटरसन के बैट से बॉल एज होकर धोनी की तरफ गई और उन्होंने इसे पकड़ लिया और यूं प्रिटेंड किया जैसे ही इन्होंने ये कैच कंप्लीट कर लिया हो और इसे सेलिब्रेट करने लग पड़े। लेकिन ये कैच बिल्कुल नहीं था, क्योंकि गेंद वाज़ेह तौर पर जमीन से टच होकर इसकी तरफ गई थी और धोनी भी इस बात को अच्छी तरह जानता था। बहरहाल प्ले में देखने के बाद पीटरसन को दोबारा बुला लिया गया था। इसी तरह अहमद शहजाद ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में कैच वाज़ेह तौर पर ड्रॉप कर दिया था, लेकिन इसने यूं प्रिटेंड किया जैसे बॉल इसके एल्बो में इत्तेफाकी तौर पर फंस गई और इसने ये कैच कंप्लीट कर लिया। लेकिन हजारों लोगों और इंतहाई जदीद कैमरों से अहमद शहजाद की ये हरकत छुपी नहीं रह सकी थी। इसी एक चीटिंग की वजह से लोग आज भी अहमद शहजाद को बिगेस्ट चीटर कहते हैं। दोस्तों चलते चलते क्रिकेट की तारीख की सबसे घटिया तरीन बॉल का भी जिक्र कर लेते हैं। जब 1 फरवरी 1981 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा था, तब एक गेंद पर 6 रन दरकार थे। तभी ऑस्ट्रेलिया बाउलर ट्रेवर ने कप्तान के कहने पर अंडर आर्म गेंद फेंकी, जो उस वक्त इलीगल नहीं थी। जाहिर है इस गेंद पर छक्का लगाना नामुमकिन था, सो ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीत गया था। इसके फौरी बाद अंडर आर्म बॉलिंग पर पाबंदी लगा दी गई थी। बहरहाल इस बॉल को वर्स्ट बॉल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जा सकता है। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुश रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।